بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 28 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ اسماء الخمسہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسماء الخمسہ 5 ہیں: ابن، اخن، فمن، امن، زو۔ ابن یعنی باپ، اخن بھائی، فمن منہ، امن خالو یا ماموں، زو یعنی والا۔ اب ان 5 کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ یہ جب مضاف بن کر آتے ہیں تو ان کی اعرابی حالت جو ہے وہ ذرا مختلف ہوتی ہے عام جو اسماء ہیں ان سے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ وہ رفع نصب جر تینوں حالتیں لی۔ ابن جب مضاف بنے گا تو وہ رفع حالت میں ابو، نصب میں ابا، اور اس طرح سے جر میں ابی۔ اخو، اخن جو ہے اخو، اخا، اخی۔ فمن، فو، فا، فی، اور اس طرح سے امن جو ہے وہ امو، اما، امی، اور زو، زا اور زی۔ اس طرح سے بنتے ہیں یہ۔ مثال دیکھیں: ابو بلال، بلال کا باپ، اخو زیدن، زید کا بھائی، ابو ہو، یہ ضمیر کے ساتھ لے آئے ہم، اس کا باپ، اخو کا، تیرا بھائی۔ لیکن جو زو ہے وہ ضمیر کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا بلکہ اسم ظاہر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ زو مالن یعنی مال والا۔ مزید مثالیں دیکھیں اب ان کی۔ مرفوع حالت میں اینا ابو کا، تیرے والد کہاں ہیں۔ منصوب حالت میں عارف ابا کا، میں تیرے والد کو جانتا ہوں۔ تو یہاں دیکھیں ابو آیا، یہاں ابا آیا۔ مجرور حالت میں ماذا قلت لابی کا، یہاں پر یہ ابی آ گیا، تو نے اپنے والد سے کیا کہا۔ یا متکلم اپنے مضاف کی رفع نصب کھا جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ یا متکلم کے ساتھ اگر یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں تو اس میں رفع حالت میں اور نصب حالت میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ رفع حالت میں ہے یا نصب حالت میں، دونوں میں صورت ان کی ایک ہی جیسی ہو جائے گی۔ یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں مثال لے کے۔ دیکھیں یا متکلم کے بغیر ہم استعمال کرتے ہیں اس کو۔ ذہاب اخن، بھائی گیا۔ ذہاب اخو زیدن، زید کا بھائی گیا۔ نصر اخا زیدن، اس نے مدد کی زید کے بھائی کی۔ یہ دیکھیں بغیر یا متکلم کے تھے تو ان میں سب کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے، یہ بھی حالت رفع میں ہے، یہ حالت نصب میں ہے۔ جب یا متکلم کے ساتھ استعمال کریں گے، فرض کریں ہمیں کہنا ہو میرے بھائی نے مدد کی، تو نصرہ مدد کی، اچھا فاعل ہے یہاں پہ اخو تو اس لیے یہ رفع حالت میں آئے گا اخو، اور اس کے ساتھ یا متکلم لے کے آئیں گے۔ اب اس کو ایک تو یہ کہ پڑھ نہیں سکتے، دوسرا یہ کہ یہ واو اور یا مطلب ہے کہ ایسے حروف ہیں جن کو ہم آگے پڑھیں گے کہ دو ایک ساتھ آتے ہیں، ساکن ہوتا ہے ان پہ، تو وہ کچھ رول اپلائی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ایک لفظ یا تو حذف ہو جائے گا، یا وا جو ہے یا میں چینج ہو جائے گا، یا کبھی واو میں چینج ہو جائے گا، یا الف میں چینج ہو جائے گا۔ اس طرح سے یہ مختلف صورتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں پہ یہ صورتحال ہوگی، ابھی بس ایسی سمجھ لیں اس کو، یہ واو جو ہے یہ گر جائے گا تو بچے گا پھر نصرہ اخو اور پھر یا متکلم۔ اب یہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ اس کو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ یا سے پہلے جو بھی لفظ آئے گا یا چاہتی ہے کہ وہ زیر آئے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، تو الٹیمیٹلی پھر اس کو اسی طرح کرنا پڑے گا، تو یہ نصرہ اخی ہو جائے گا یہ رفع حالت میں۔ دوسری مثال دیکھیں: اس نے مدد کی میرے بھائی کی۔
یہاں آ جائے گا نصرہ، یہ مفعول آئے گا پھر یہاں پر اخا، اور پلس پھر یا متکلم. اب یہاں بھی یہی صورتحال ہوگی، رول اپلائی ہوگا، اور یہ الف جو ہے کہ یہاں سے ڈراپ ہو جائے گا. تو پھر یہ بنے گا نصرہ اخا پلس یا. ابھی پھر اس کو پڑھنے میں دقت ہوگی، تو پھر اس میں خا پہ زیر لے آئیں گے، تو یہ ہو جائے گا نصرہ اخی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں رفع حالت میں بھی یہ نصرہ اخی ہے، اور نصب حالت تھی جب یہاں فاعل کی، تو اس صورت میں بھی یہ اخی ہے. دیکھیں نا ترجمہ، دیکھیں نا، میرے بھائی نے مدد کی، اور وہاں اس نے مدد کی میرے بھائی کی، الٹا معاملہ ہے. لیکن دونوں صورتوں میں یہ عربی کے اندر ایک ہی جیسا آ رہا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی رفع نصب کھا جاتی ہے. اس میں پتہ نہیں چلتا کہ رفع حالت میں ہے یا نصب حالت میں، دونوں طرح کے ترجمے ہو سکتے ہیں. اچھا، زو کا استعمال یہ پہلے ہی بتایا تھا، اسم ظاہر کے ساتھ ہوگا، جیسے زو مالن، زو خلقن، مال والا اور اخلاق والا، اچھے اخلاق والا. اچھا، اب ہم نے کافی حصہ پڑھ لیا ہے. اب کچھ ایک مشق کرتے ہیں. درج ذیل کے مطابق جملہ اسمیہ بنائیں. ایک مفرد اسم اور مفرد اسم، یعنی دو مفرد اسم پہ جملہ مشتمل ہوگا، تو ظاہر دو پہ جب ہوتا ہے تو ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی، تو اس طرح سے ایک جملہ بنانا آپ نے. اس طرح سے مفرد اسم اور ضمیر منفصل کے ساتھ. تو یہاں جو ہے یہ 3 اسما ہوں گے. پہلے ایک مفرد اسم آئے گا، پھر ضمیر، متعلقہ ضمیر آئے گی، جیسا بھی اسم آپ استعمال کریں گے اس کے مطابق، اور اس کے بعد پھر اس کی خبر آئے گی. وہ آپ دیکھ لینا کیا رول لگ رہا ہے، اس کے حساب سے آپ خبر لے کے آئیں گے. تیسرا، آپ کو ایک مفرد اسم اور مرکب توصیفی کے ساتھ، یعنی اس میں بھی 3 اسم ہوں گے. مرکب، پہلے ایک مفرد اسم ہوگا اور اس کے بعد مرکب توصیفی. تو اس طرح سے جملہ بنائیں. پھر مرکب توصیفی اور مفرد اسم، اس صورت میں پہلے آپ مرکب توصیفی لائیں 2 اسماء پر مشتمل، اور پھر اس کے بعد مفرد اسم. تو ظاہر ہے بعد میں جو مفرد اسم آیا وہ خبر بنے گی. پھر مفرد اسم اور مرکب اضافی، تو یہاں بھی 3 اسماء کا جملہ بنانا ہے. پہلے مفرد اسم اور اس کے بعد مرکب اضافی، اور 6 پہ مرکب اضافی اور مفرد اسم. اس میں مرکب اضافی پہلے لانا ہے اور بعد میں مفرد اسم لانا ہے، یعنی خبر بعد میں آئے گی. پھر ایک مرکب اضافی اور دوسرا بھی مرکب اضافی، تو یہ جملہ اس میں بن جائے گا. پھر مرکب توصیفی پہلے لانا ہے اور اس کے بعد مرکب اضافی، جملہ بنائیں. پھر مرکب اضافی پہلے لانا ہے اور مرکب توصیفی بعد میں لانا ہے، تو اس طرح سے اس کا جملہ بنائیں. اور پھر مرکب توصیفی پہلے لائیں اور مرکب توصیفی ہی بعد میں لائیں، تو اس طرح سے جو ایک جملہ بنائیں. اس کی پریکٹس کر لیں. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.